وفي رواية للبخاري قال خمر الآنية وأوقوا الأسقيا وأجيفوا الأبواب وأقفوا صبيانكم عند المساء وإن للجن انتشارا وخطفة واتقوا المصابيح عند الرقاد وإن الفواحش قد ربما اجترت الفتيلة وأخرقت آل البيت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتنوں کو ڈھانک دیا کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کا بار بار حکم دیا۔ برتن جو ہے اوپر سے کھلے نہیں ہونے چاہیے۔ برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، دروازوں کو بند کر دیا کرو، اور شام کے وقت اپنے بچوں کو سنبھال لیا کرو، یعنی ان کو کھلا نہ چھوڑا کرو، کیونکہ جن جو ہیں وہ پھیلتے ہیں اور گھروں میں جانگتے ہیں اس وقت جب شام کا وقت ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو چراغ ہیں ان کو سوتے وقت بجھا دیا کرو، چراغوں کو سوتے وقت بجھا دیا کرو، کیونکہ چوہے کو ویسقہ کا چھوٹا فاسق لفظ سے تعبیر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چوہا یعنی چھوٹا فاسق جو ہے ممکن ہے وہ پتیلا کو جو بتی ہوتی ہے دیے کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں ڈیوٹ، ہاں اس کو عربی میں پتیلا کہتے ہیں، وہ کھینچ کے ادھر ادھر لے جائے گا اور گھر والوں سمیت گھر کو جلا دے گا، گھر کو جلا دے گا، گھر والے بھی جل جائیں گے۔ تو یہ وہ ہدایات ہیں جو ان کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں جو ہدایات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس پر عمل نہ کیا جائے تو انسان نقصان اٹھا سکتا ہے۔ وفی روایت لمسلم قال غط الاناء وأوق السقاء وأغلق الابواب واطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يرد على إناء عودا ويذكر اسم الله عليه فليفعل فإن الفواحش قد تظلم على أهل البيت بیتهم۔ پہلی جو تھی وہ تو بخاری شریف کی روایت تھی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا برتنوں کو ڈھانپ دو، مشکیزوں کے منہ باندھ دو، دروازوں کو بند کر دو، چراغوں کو بجھا دو، کیونکہ شیطان نہ تو اس مشکیزے میں داخل ہوتا ہے جس کا منہ بند ہو، نہ وہ دروازہ کھولتا ہے، نہ اس برتن کو جس کا منہ بند ہو اس کو کھولتا ہے۔ اگر تم کسی برتن کو ڈھانپنے کے لیے تمہارے پاس اور کوئی چیز نہ ہو اور ایک لکڑی اس کے اوپر رکھ دو تو یہی کافی ہے، لکڑی وغیرہ کے اوپر رکھ دو یہی کافی ہے، بسم اللہ پڑھو اور لکڑی رکھ دو، کیونکہ فویس کا بھی وہی فویس کا لفظ ہے جو ہے چوہے کے لیے، وہ گھر والوں سمیت ان کے گھر کو آگ لگا دیتا ہے، وہ جو طریقہ کار اس کا پہلے بتایا۔ وفی روایت لو قال لا ترسلوا فواشیکم وصبیانکم اذا غابت الشمس حتی تذهب فخمة العشاء فإن الشیطان یبعث اذا غابت الشمس حتی تذهب فخمة العشاء۔
ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب سورج غروب ہو تو اپنے جانوروں کو کھلا نہ چھوڑو. سورج جب غروب ہو رہا ہو اس وقت اپنے جانوروں کو کھلا نہ چھوڑو، اور یہ اس وقت تک جب جو اس وقت کی جو شام کی جو سیاہی ہے وہ ختم نہ ہو جائے، رات جب تک نہ پڑ جائے اس وقت تک ان کو کھلا نہ چھوڑو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب سورج غروب ہوتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں کو چھوڑتا ہے، ادھر ادھر بھیجتا ہے شیطان اپنے چیلوں کو. اور جب یہ شام کی یہ سیاہی جو ہے یہ ختم ہوتی ہے، رات پوری شروع ہوتی ہے، اس وقت تک اس کا یہ پروگرام رہتا ہے. وفي رواية له قال غط العناب أو كالسقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه قطاع أو سقاء ليس عليه بقاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا برتنوں کو ڈھانپ دو، مشکلوں کے منہ باندھ دو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے، سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، بیماری وبا نازل ہوتی ہے. اور جب وہ بیماری جو ہے کسی ایسے برتن کے پاس سے گزرتی ہے جس کے اوپر ڈھکن نہ ہو، یا کسی ایسے مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے جس کا منہ بندہ نہ ہوا ہو، تو اس وبا کا کچھ حصہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، اس برتن میں یا اس مشکیزے میں داخل ہو جاتا ہے. وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء ابو حمید رجل من الانصار من النکیہ بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا حمرته ولو أن تعرض عليه هودا متفق عليه. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو حمید ایک انصاری صحابی تھے، وہ نکی، یہ مدینہ مکہ کے راستے پر ایک دو اس کے مفہوم لکھے ہیں کہ مکہ کے راستے پر ایک آبادی کا نام ہے، یہ مکہ کے راستے پر ایک چشمے کا نام ہے نکی. وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دودھ لے کر آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر تم اس کو اوپر سے ڈھانپ دیتے، یعنی منہ ڈھکا ہوا نہیں ہوتا جب وہ دودھ لے کر آئے، تو فرمایا اگر اس کے منہ کو ڈھانپ دیتے، خواہ اس کے اوپر ایک لکڑی جو ہے وہ رکھ دیتے، تو یہ کتنا اچھا ہوتا. یہ حدیث پاک جو ہے یہ متفق علیہ ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم رات کے وقت سوتے ہو تو سوتے وقت آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو، آگ کو، کیونکہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے. مجھے تو سوتے وقت جو ہے وہ ہیٹر وغیرہ جلانے سے بہت ڈر لگتا ہے، میں تو نہیں جلاتا. تو جب رات کو سو تو آگ کو جلتے ہوئے نہ رہنے دو، یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اخترق بیت بالمدینة على آلہ من اللیل فحدث بشانہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان هذه النار انما هي عدو لکم فاذا نمتم فاتبعوها عنکم متفق علیہ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں ایک گھر کو آگ لگ گئی، گھر بھی جل گیا، گھر والے بھی جل گئے. تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، اس لیے جب تم سونے لگو تو آگ کو بجھا دیا کرو، اس کو جلتے ہوئے نہ رہنے دیا کرو. یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے.
وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی وسلم یقول اذا سمعتم نباح الكلاب ونہیک الحمیر من اللیل فتعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم فإنہن یرین ما لا ترون وأقل الخروج اذا هدأت الارجل فإن الله عز وجل يبث من خلقه في ليلته ما يشاء وأجيب الباب واذكر اسم الله عليه فإن الشيطان لا يفتح بابا إذا أجيب وذكر اسم الله عليه بغض الجرار وقف الآنية وأوق الكرب رواہ فی شرح سنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب تمہیں کتوں کے بھونکنے اور گدوں کے ہینگنے کی آواز سنائی دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ یہ کتے اور یہ گدے جو ہیں کچھ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو تم نہیں دیکھتے۔ ان کی یہ جو آواز نکلتی ہے یہ بلا وجہ نہیں نکلتی، وہ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے جب رستوں پر چلنا پھرنا کم ہو جائے، لفظ ہے ہدأت الارجل، قدم جو ہیں وہ رستوں پر چلنا بند کر کم ہو جائیں، ان میں جب اس کمی آ جائے تو اس وقت گھروں سے کم نکلو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے وقت اپنی مخلوق میں سے کچھ چیزوں کو بھیجتا ہے، ادھر ادھر بھیجتا ہے، ان سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت جو ہے وہ گھروں سے کم نکلا کرو، دروازوں کو بند کر دو اور دروازوں کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کیونکہ شیطان اس دروازے کو نہیں کھولتا جس کو بند کیا گیا ہو، اور بند کرتے اس وقت اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا۔ ایسا دروازہ جو بند ہو اور بند کرتے وقت گھر کے مالک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، شیطان اس دروازے کو نہیں کھولتا۔ گھڑوں کو منہ بند کر دیا کرو، دروازوں کے برتنوں کے بھی منہ بند کیا کرو، اور بشکیریں جو ہیں ان کے منہ کو باندھ دیا کرو۔ رواؤ بھی اس کو شرح سنت میں روایت کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امام کمال بن حمام نے حضرت امام حسن بصری سے مکہ مکرمہ میں ان جگہوں اور ان اوقات کا بیان کیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، جن میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے، ان کے کچھ مقامات ہیں۔ ایک جگہ مقام جو ہے وہ طواف ہے۔ طواف کے آپ 7 چکر لگاتے ہیں، پورے 7 چکروں میں آپ دعائیں کرتے ہیں، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس وقت کو آدمی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب طواف کر رہا ہوتا ہے تو جو دعا دل میں آئے، وہاں کتابیں ہوتی ہیں، وہ کئی لوگ جو ہیں وہ کتابیں پکڑ لیتے ہیں تو کوئی لکھی ہوئی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، وہ بھی اچھی ہیں، لیکن جو دعا آپ سمجھ کر اپنے دل سے نکالتے ہیں اس کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ کچھ دعائیں جو آپ نے وہاں مانگنی ہیں ان کو عربی میں یاد کر لیں، ان کا معنی بھی ذہن میں رکھ لیں، اور جب آپ دعا مانگ رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہو میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں۔ تو اگر آپ کو پتہ بھی ہو کہ کیا مانگ رہا ہوں اور زبان بھی عربی ہو، زبان کا عربی میں ہونا چاہیے، اس کی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ یہ جنت کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے۔ اس لیے اگر دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پنجابی بھی اللہ تعالیٰ کو تو آتی ہے، اس کو تو انگریزی بھی آتی ہے، ساری زبانیں آتی ہیں، لیکن عربی اس کی محبوب زبان ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہ زبان میں مانگیں گے جو
قرآن کی زبان ہے تو اس کا اپنا مطلب ہو، لیکن آپ کو اس کی سمجھ آنے ہونی چاہیے میں کیا مانگ رہا ہوں۔ طواف میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ ملتزم حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان ملتزم کا جو ہے وہ مطلب ہی ہے وہ جگہ جس کے ساتھ سینے لگائے جاتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کے ساتھ اپنے وجود کو لگا دیتے ہیں تو یہ اس کو التزام کہتے ہیں۔ جس جگہ پہ آپ سینہ لگاتے ہیں اس وقت بھی جو دعا ہوتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ میزاب رحمت وہ جو ہے نا جہاں حتیم اس کے اندر پرنالہ گرتا ہے، رحمت کا پرنالہ، اس کے نیچے اگر آپ بیٹھ کر دعا مانگیں گے تو وہ بھی قبول ہوگی۔ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کا اگر موقع ملتا ہے، خانہ کعبہ کے اندر جانے کا موقع ملتا ہے، مقدر والوں کو مل جاتا ہے، تو وہ بھی اس وقت بھی جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ زمزم کا جو کنواں ہے اس کے نزدیک جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ مقام ابراہیمی تھوڑا نشان لگا ہوا ہے، وہ اس چٹان کو مقام ابراہیمی کہتے ہیں جس پر کھڑے ہو کر حضور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، وہ محفوظ ہے وہاں۔ جس جگہ پر مقام ابراہیم ہے نشانی لگی ہوئی ہے، وہاں جالی سے لگائی ہے انہوں نے، وہاں جو طواف کے نفل پڑھنے کا وہاں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، وہاں جو دعا مانگی جائے وہ بھی مقبول ہوتی ہے۔ صفا پر دعا مقبول ہوتی ہے، مروہ پر ہوتی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے، عرفات میں میدان عرفات میں جتنا دن آپ قیام کرتے ہیں وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور منا کے اندر اور جمرات کو مارتے ہوئے، جمرات 4 دنوں میں مارے جاتے ہیں، 10ویں کو اور اس کے بعد 3 دن، اور یہ تمام جو ہیں وہ وقت ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پہلے ایک ہم نے پڑھا تھا کہ جب انسان کی نظر خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ وہ مقامات ہیں یا اوقات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں کو قبول فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔